بھی کوئی ایسی بات آئے قرآن کی، علم کی، حکمت کی، تو ہمیں اس کو اپنے ایگزسٹنس میں ہی غور فکر کرنا، اپنے میں ہی تلاشنا ہے، باہر کہیں نہیں جانا ہے۔ اتبع ما انزل الیکم من ربک، کہ اتباع کرو اس کی جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی۔ اتبع ما انزل الیکم، تمہاری طرف نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر نازل کیا۔ تو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تمہیں صرف اور صرف اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو فالو کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کسی اور کی بات میں نہیں آنا ہے، کسی اور کی فالوونگ میں اپنے آپ کو نہیں دینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی بتائے گا کہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کھٹا کیا ہے اور میٹھا کیا ہے، کہ ہم پہلے کسی کو کھلائیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے کہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، پھر جب وہ بتائے گا کہ نہیں، پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے آپ کو علاوہ اپنے کسی اور کا محتاج بنایا ہی نہیں۔ اس نے آپ کو اپنے کان دیے ہیں، آپ کو کسی اور کے کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اپنی آنکھیں ہیں، اپنا دل ہے اور اپنا دماغ ہے۔ باوجود اس کے ہم اپنے آپ کو پیروی میں دے دیتے ہیں دوسرے کے کانوں کی، دوسرے کی آنکھوں، دوسرے کے دل اور دوسرے کے دماغ کی۔ اور جیسے ہی انسان کسی کا مطیع اور متبع ہوتا ہے، وہیں سے اس کی زندگی کا رخ، سمت وہ بدل جاتی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ اللہ نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اس نے خود ہمارے اوپر کتاب کو نازل کر رکھا ہے، اور جب ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے اوپر کتاب کا نزول ہے، ہماری طرف کتاب کا نزول ہے، تو ہمیں ضرورت کیا ہے کسی اور کو اپنا ولی بنانے کی، کسی اور کی پیروی کرنے کی؟ کبھی بھی ہمیں کسی کے کان سے سننا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں، کسی کی آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، اور کسی کے دل سے اپنے، وہ کہتے ہیں اپنی دل لگی کو نہیں لگانا، اپنی دل لگی نہیں بنانا، اور کسی کے دماغ سے ہمیں نہیں سمجھنا۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بس اگر ہمیں ضرورت ہے تو اللہ کی کتاب کو اور اس کتاب میں موجود جو چیپٹرز ہیں، جو لیسنز ہیں، جو سبق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ انسان کا شوشن تبھی ہوتا ہے، انسان کے اوپر ظلم تبھی ہوتا ہے، زیادتی تبھی ہوتی ہے جب یہ کسی اور کی پیروی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔ ہم اگر کسی کے بندے ہیں تو صرف اللہ کے، ہم اگر کسی کے غلام ہیں تو صرف اللہ کے، اگر ہم کسی کے مطیع ہیں تو صرف اللہ کے، اگر کسی کے متبع ہیں تو صرف اللہ کے، اور اگر ہمارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، اور اللہ ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے، ہماری وکالت کے لیے، ہماری حمایت کے لیے
ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، ہر حال میں وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی عائد ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی یہاں اور وہاں نہیں دیکھنا ہے، الا یہ کہ اس کو اللہ کی مصلحت ہی جاننا ہے، اللہ کی مصلحت ہی سمجھنا ہے، اور صبر کرنا ہے اس وقت تک جب تک اللہ ہمارے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نہ لے آئے، کوئی چارہ نہ پیدا کر دے، کوئی راستہ نہ بنا دے۔ لیکن کسی کی بات میں نہیں آنا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ جو ہمارے اندر اٹھنے والے وسوسے ہیں، ہمارے اندر پیدا ہونے والا خوف ہے، ہمیں پریشان کرنے والا ہمارا غم ہے، ہمارا ڈر ہے، ہماری لالچ ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنی زد میں لے لیتی ہے اور فیصلہ لینے کے لیے، قدم بڑھانے کے لیے ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اور ہم اپنے تئیں ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں کہ جس کی توبہ آخری تک قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اس سے بھی بچیں، اس شیطان سے جو باطن ہے، اور ان شیاطین سے بھی بچیں جو ظاہر ہے۔ دونوں طرف سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ ممکن ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ایلیوژن نہیں ہے، کوئی بھرم نہیں ہے، اور ریب نہ ہونا، ایلیوژن نہ ہونا، بھرم نہ ہونا، مایا نہ ہونا، شک و شبہات نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور وہی اس کی پہچان بھی ہے کہ اس میں ریب نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایگزامپل، جب ہم کچھ کھاتے یا پیتے ہیں تو اس کی جو شناخت اور پہچان ہوتی ہے، اس میں کوئی بھرم پیدا کیا جا سکتا ہے، کوئی شک پیدا کیا جا سکتا ہے، کوئی دھوکہ ڈالا جا سکتا ہے کہ کسی کو آپ کچھ کھلاؤ اور کچھ بتا دو، کچھ پلاؤ اور کچھ بتا دو۔ نہیں، کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کو جو اس نے سماعت دی ہے، جو بصارت دی ہے، اس میں ریب ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جس میں ریب ہوتا ہے وہ تمہاری اپنی نظر ہے، نہ کہ بصارت۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب، یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، بار بار میں اس بات کو بول رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ ہماری حس ہے، وہ ہمارے حواس ہیں، وہ ہمارا احساس ہے، وہ ہماری سمجھ ہے، وہ سمجھ جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے، جس کے ساتھ کوئی کھیل نہیں سکتا، جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، جس کو کوئی چھین نہیں سکتا، جس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ انسان کی سمجھ اللہ کی عطا دیکھو آپ یہ کون سی ہے کہ اس نے تمہیں کیا دیا ہے۔ اگر ایک انسان کسی حق کو جان لے، سمجھ لے،
تو وہ خود بھی چاہے کہ اس سے پھر جائے، نہیں پھر سکتا۔